أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ سورۃ بقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 157۔ پچھلے آیات مبارکہ کے اندر تفصیلی بات ان لوگوں کے لیے عرض کی گئی جو ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے ہیں، قرآن اور سنت کو مان کر اپنی بات پر پختہ قائم رہنے والے ہیں، جن کو قرآن کی زبان میں صابرین کا لقب دیا گیا ہے، جن کی پختگی اور ثابت قدمی یہاں تک ہے کہ اگر ان کو مال، جان یا کسی بھی چیز کے بارے میں مصیبت پہنچے تو ان کا عقیدہ دو باتوں پر ہے کہ بھئی ہم بھی اللہ کے ہیں، جو کچھ ہمیں دیا گیا ہے وہ بھی اللہ کا ہے، اور ہم اسی اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، تو ایسی مصیبتوں پر کیا واویلا کرنا اور کیا پریشانی ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے صابر لوگ، ایسے پختہ اور ڈٹ کر لڑنے والے اور ثابت قدم لوگ، اولئک ایسے لوگ، علیہم صلوات، ان کی اوپر اللہ کی طرف سے تحسین ہے، تبریک ہے۔ صلوات جو ہے یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے اندر قرآن کریم کے تفسیر میں لوگوں نے بہت ساری تحریفات کی ہیں۔ صلوات کو پارسی کا لفظ درود کے لیے لوگوں نے خاص کیا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اگر زندگی رہی تو جب ہم ان اللہ و ملائکتہ پہ پہنچیں گے جو سورہ احزاب ہے، وہاں اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی اگر زندگی نے وفا کی۔ یہاں اتنا ہی عرض کروں کہ لغات القرآن، مفردات القرآن کے اندر امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے صلوات کا جو معنی کیا ہے تعظیم اور تحسین کرنا، دعا کرنا، حوصلہ افزائی کرنا۔ تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو اتنے ثابت قدم اور اتنے ڈٹ کر جنگ لڑنے والے اور اپنی بات پہ پختہ قائم ہیں، تو اولئک یہ لوگ، علیہم ان کی اوپر، صلوات من ربہم، اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو تحسین اور تبریک ہے، اور ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے رب کی طرف سے، ورحمۃ، اور ان کے لیے رحمت ہے، وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ، ہم المہتدون، یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ کے راستے کو پانے والے لوگ یہی ہیں جو ڈٹ کر اپنی بات پر قائم ہیں، قرآنی بات پر۔ یہ نہیں کہ تمہیں مولویوں نے کچھ سمجھایا ہے اور اس پر ڈٹ جاؤ۔ قرآن میں جو آیا ہے اور آپ نے خوب تدبر کر کے اس کو سمجھ لیا ہے، اس پر ڈٹ جانا اور ثابت قدم ہو جانا اور پختہ راسخ یقین رکھ کر اس کے اوپر صبر کرنا، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی طرف سے تحسین ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ پھر اصل مضمون کی طرف دوبارہ آتے ہیں کہ یہ بیت اللہ جو ہم نے قبلہ تمہارے لیے متعین کر دیا،
اب مشرق اور مغرب کی طرف صرف منہ موڑنے میں کمال نہیں ہے، بلکہ جو قبلہ ہم نے آپ کے لیے متعین کیا ہے یہ بیت اللہ اور اس کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے یہ اللہ کے شعائر اور علامات میں سے ہیں۔ یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس کی طرف ہم نے تم سارے مسلمانوں کو اور تمام انبیاء کو اس طرف رخ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان صفا یقیناً وہ صفا کی پہاڑی، والمروہ اور مروہ کی پہاڑی۔ دیکھیے مروہ وہی پہاڑی ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ تورات کے اندر بھی مروہ کا ذکر تھا، مگر یہودیوں نے تحریف کر کے اس کے اندر بیت المقدس لکھ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے لیے اپنے بیٹے کو بیت المقدس لے گئے تھے، مگر وہ بات ہے غلط۔ صحیح بات یہ ہے کہ وہ مروہ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً صفا کی پہاڑی اور مروہ کی پہاڑی من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور یہ بھی صبر کی نشانیاں ہیں۔ جب ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ نے کہا ہے، فرمایا ہے کہ تم اس بیٹے اور بیوی کو یہاں پر خشک صحرا میں چھوڑ دو، تو ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اگر اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے پھر اللہ ہمیں ضائع ہونے نہیں دیں گے۔ اور پھر جب اس کے بیٹے اسماعیل کو پیاس لگی اور وہ پانی ختم ہو گیا جو پانی ابراہیم علیہ السلام لا کر چھوڑ گئے تھے، تو اپنے بیٹے کی پریشانی کو دیکھ کر وہ کبھی صفا کی پہاڑی پہ چڑھی اور کبھی مروہ کے پہاڑی پچھڑی اور ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر کے پانی ڈھونڈنے کے لیے، اور اللہ تعالی کے حکم پر ثابت قدم ہو کر اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے، بیٹے کو وہیں پہ رکھتے ہوئے انہوں نے صفا اور مروہ کے اندر سعی کی، ادھر ادھر بھاگ دوڑ کی، تو اللہ تعالیٰ کو وہ اتنا پسند آیا، اس کا ڈٹ جانا، اللہ کی بات پر اعتماد کرنا، کہ اللہ نے فرمایا کہ صفا و مروہ جو ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت، پس جو قصد اور ارادہ کرے بیت اللہ کا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کر کے بیت اللہ شریف جائے، یہ صرف عبادت کی جگہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا ایک عظیم اجتماع ہے۔ اس کے اندر امیر المومنین کو ساری دنیا کے لیے اپنے اللہ تعالیٰ کے قرآن کے ایجنڈے، اپنے قوانین سنانے ہوتے ہیں۔ یہاں سارے مسلمانوں کو ایک لائحہ عمل دیا جاتا ہے، اور یہاں تمام مسلمان عبادات بجا لا کر ایک جگہ جمع ہو کر سارے مسلمان لائحہ عمل طے کریں گے، اہم لوگ مشورہ کریں گے۔ یہ ایک عظیم عبادت بھی ہے اور کانفرنس بھی ہے، مگر مسلمانوں نے ساری وہ چیزیں جو کسی حکومت کے پکڑنے اور اللہ کو حاکم بنانے کی تھی، وہ ساری کی ساری عبادات سے قطع کر دیے، کاٹ دیے گئے، بس صرف عبادتیں مذہبیں رہ گئیں۔ تو اللہ نے فرمایا فمن حج البیت، جو بیت اللہ کا ارادہ کرے، وہاں جانے کا ارادہ کرے، او اعتمر، یا عمرے کا ارادہ کرے، فلا جناح علیہ، تو کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اوپر، ان یطوف بہما، جو ان دو پہاڑیوں کے درمیان گھومے، ادھر جائے ادھر جائے، جس کو سعی کہا جاتا ہے۔ چونکہ کسی زمانے میں مشرکین نے یہاں بت کھڑے کیے تھے، تو مسلمانوں کے اندر یہ غلط فہمی تھی کہ چونکہ یہ علاقہ بتوں سے منسوب ہیں اور یہاں بت رکھ دیے گئے ہیں، لہٰذا یہاں کا سعی کرنا کہیں بتوں کی تعظیم نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے وہ غلط فہمی دور کی کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما،
مسلمانوں کے لیے کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دو پہاڑیوں کے درمیان سعی کرے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جس نے نفلی نیت کی تو وہ بھی اس کے لیے نیکی ہے۔ وَمَن تَطَوَّعَ، اور جو اس کو خوشی سے نفلی طور پر بجا لائے، خیرن، تو اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی اگر یہ فرض عمرہ، فرض حج کوئی کرتا ہے تو اس میں بھی یہ سعی کر سکتا ہے، لیکن اگر فرضی حج نہ ہو اور نفلی اجتماعات کے لیے، عمروں کے لیے کوئی جاتا ہے اور وہاں سارے اعمال کے ساتھ صفا و مروہ کی سعی کرتا ہے تو بھی جائز ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ، یقیناً اللہ تعالی، شاکر علیم، وہ قبول کرنے والا ہے اور سمجھدار ہے۔ اب یہودیوں کو ایک اشارہ دیتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانگاہ تھی وہ مروہ تھا، وہ اپنے بیٹے کو مروہ لے گیا تھا، تم لوگوں نے اس سے بیت المقدس بنا دیا۔ جس طرح کہ آج ہماری امت نے قبلے کے بارے میں یہ تحریف کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ہے، تو اسی طرح یہود بھی تحریف کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین، یقیناً وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما، وہ وحی، وہ احکام، انزلنا، جو ہم نے نازل کی ہیں، من البینات، واضح دلائل میں سے، والہدا، اور ہدایت کی باتوں میں سے۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہدایت کی باتیں اور واضح دلائل ہم نے وحی کے اندر نازل کی، اور نازل کرنے کے بعد لوگ اس کو چھپاتے ہیں یا اس میں تحریف کرتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس، بعد اس کے کہ ہم بیان کر چکے ہیں ان کو، اللہ نہ لوگوں کے لیے، ہم نے لوگوں کے لیے بیان کیا، اور فی الکتاب، اپنی کتاب کے اندر، پھر لوگ اس کو چھپائیں، پھر لوگ اس میں تحریف کریں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک، یہ لوگ جو حق چھپاتے ہیں، یہ لوگ جو تحریف کرتے ہیں، یلعنہم اللہ، ان کے اوپر اللہ تعالی لعنت بھیجتے ہیں، پٹکار ہے اللہ کی ان کے اوپر، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور سارے لعنت کرنے والے جتنے گناہگار لوگ ہیں وہ بھی ان پر لعنت کریں گے۔ اور تو چھوڑو مومن، اللہ اور سارے گناہگار بھی ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں، اور یہ لعنت کے مستحق ہیں جو اللہ کی کتاب میں حقائق آنے کے بعد وہ چھپاتے ہیں یا ان میں تحریف کرتے ہیں۔ ہاں، وہ لوگ لعنت سے مستثنا ہوں گے، الا الذین، مگر وہ لوگ لعنت کے مستحق نہیں ٹھہریں گے، تابو، جو توبہ کرے، اور توبہ قبول اس وقت تک نہیں ہوتا، وَأَصْلَحُوا، جب تک انہوں نے اپنے عمل کی اصلاح نہ کی ہو۔ تابو، توبہ کرے، وَأَصْلَحُوا، اور اپنے اعمال کا اصلاح کرے، وَبَيَّنُوا، اور جو تحریفیں اس نے کی ہیں اور جو چیزیں اس نے چھپائی ہیں اور جو گڑبڑیشن اس نے قرآن میں کیا ہے، وَبَيَّنُوا، اس کو واضح کرے، باقاعدہ اعلان کرے کہ میں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ خیانت کی ہے، میں نے اپنی فلان کتاب میں یہ لکھا، میں نے اپنی فلان تحریر میں یہ لکھا، میں نے اپنے فلان بیان میں یہ بکا، میں نے غلط باتیں کی، میں نے اللہ تعالیٰ کے قانون کے اور قرآن کے اندر تحریف کی ہے، لہٰذا مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ کہ میری وہ باتیں اگر تمہارے سامنے آ جائیں تو اس کو نہ ماننا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو توبہ بھی کریں، اعمال کا اصلاح بھی کریں، اور اپنی تحریفات کو واضح اور بیان بھی کریں، تو یہ لوگ پھر بچ جائیں گے۔ فَأُولَٰئِکَ، پھر ایسے لوگ، أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، اللہ فرماتے ہیں میں ایسے لوگوں پر مہربانی کر کے ان کی توبہ قبول کرتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ، میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا،
الرحیم رحم کرنے والا ہوں۔ بس لفظی ترجمہ سن لیں۔ اولئکا یہ لوگ، ایسے ثابت قدم رہنے والے لوگ، علیہم صلوات ان کی اوپر تحسین اور تبریک اور ان کے لیے حوصلہ افزائی ہے، من ربہم ان کی رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے، واولئک اور یہی لوگ ہم المہتدون یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ ان صفا یقیناً صفا کی پہاڑی اور مروہ کی پہاڑی من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، فمن حج البیتا پس جس نے ارادہ کیا بیت اللہ کا، او اعتمرا یا عمرے کا، فلا جناح علیہ تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر، ان یطوف بہما کہ وہ صفا و مروہ کے اندر سعی کریں، ومن تطوع اور جو خوش دلی سے نفلی طور پر کرتا ہے، خیرن تو اس کے لیے بھی نیکی ہے، فإن اللہ یقیناً اللہ شاکر قبول کرنے والا، علیم سمجھدار ہے، سمجھنے والا ہے۔ ان الذین یقیناً وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما وہ وحی، انزلنا جو ہم نے نازل کی ہیں، من البینات واضح دلائلوں میں سے، والہدا اور ہدایت کی باتوں میں سے، من بعد ما بعد اس کے، بینا ہو جو ہم نے بیان کیا ہے، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، اولئکا تو یہی لوگ، یلعنہم اللہ اللہ ان پر لعنت کرتے ہیں، ویلعنہم اللاعنون اور ان پر لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے، الا الذین سوائے ان لوگوں کے، تابو جو توبہ کرے، واصلحوا اپنی عمل کی اصلاح کرے، وبینوا اور اپنی گندگیوں کو بیان کرے، فاولئک پس یہی لوگ، اتوب علیہم میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں اور مہربانی کرتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ اور میں بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔